بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، پر جب آ پہنچے ہمارے فرشتے لوط کے پاس، سیء بہم وضاق بہم ذرعا، حضرت غمناک ہو گئے اور دل ہی دل میں تنگ ہوئے۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور کہا آج کا دن عصیب بڑا سخت ہے، کہ بہت سخت دن ہے، کیونکہ یہ فرشتے جو تھے یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور یہ بھی ان کے امتحان کا ایک حصہ تھا۔ بجاءہ قومہ، اور آئی حضرت کے پاس قوم ان کی، یہرعون الیہ، یہرعون الیہ کا معنی کانپتے ہوئے آئے، وبریشن بھی لگی ہوئی تھی۔ کوئی تمہیں سمجھ نہیں آئی کیا تھی؟ وبریشن لگی ہوئی تھی۔ یہ اس عموماً یہی ہوتا ہے کہ یہرعون، یہ جو اس کام کا مریض ہوتا ہے تو وہ اس یہرعون کا بھی مریض ہوتا ہے، اسے آپ تھوڑا سا چھیڑیں گے تو وبریشن، ایک تو ویسے بیمار ہوتی ہیں تو ایک ان میں تھا یہرعون الیہ، کانپتے ہانپتے آئے۔ ہمارے استاد مانا کرتے تھے ہینگتے آئے، گدھے جیسے ہینگتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو بلا رہے تھے، یہرعون الیہ یسرعون، دوڑتے بھاگتے ہانپتے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے کر رہے تھے گناہ کے کام، سیئات۔ قَالَ يَا قَوْمِ، آپ نے فرمایا میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، هَؤُلَاءِ بناتی، بناتی سے مراد کیا ہے؟ نساء قومی، میری قوم کی بیٹیاں، یہ جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ پاکیزہ ہیں واسطے تمہارے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے اور نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے سلسلہ میں۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا نہیں تم میں سے کوئی آدمی بھلے مانس، کوئی بات سمجھنے والا نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ کہنے لگے لوط تجھے پتہ ہے کہ ہمارا اپنی بیویوں تیری بیٹیوں کے حق میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو خوب جانتا ہے جو ہمارا ارادہ ہے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، حضرت نے زچ ہو کر کہا کاش آج میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، آج تمہارے مقابلہ کی میری طاقت ہوتی، کیونکہ اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ یہی ظالم قوم اسی کی مریض تھی، تو کہتے ہیں کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی۔ اب ذرا سمجھو یہ کیا پیش ہو رہا ہے، زندہ پیغمبر حضرت لوط کے سامنے فرشتے بیٹھے ہیں اور کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے، اور پیغمبر کیا کہہ رہا ہے حسرت بھرے لفظوں میں، ہائے تمہارے خلاف میری کوئی قوت ہوتی، قوم کو کہتی ہیں۔ اور ذرا بریلوی والے پیروں کو بھی دیکھتے ہو، دیوبندی بریلوی دونوں کے پیروں کو، دیوبند میں دیوبند کے طالب علم مناظرہ کر رہے تھے بریلوی کے ساتھ، اور جب شکست کھانے لگے تو پیچھے سے حضرت نانوتوی عالم برزخ سے تشریف لائے، اور انہوں نے دیوبندی طالب علم کو سکھایا بھی یوں کہ، اس نے کہا مناظرہ جیت گئے۔ تو قبر سے حضرت نانوتوی تشریف لائے تھے، برزخ سے بھی نہیں قبر سے آئے تھے۔ لو ان لی بکم قوۃ، تو دیوبندی بریلوی پیر تو پیچھے کھڑے ہی نہیں ہوتے، یہ تو کوئی جہاز اڑا کے لے جا رہا ہے، کوئی جناب بیڑے ترا رہا ہے، کوئی
کماد کے ساتھ پیر گزرا، اس نے کہا کماد دے، اس نے کہا نہیں، اس نے پورے کھیت کو آگ لگ گئی، پورے کھیت کو آگ لگ گئی۔ تو بھٹا ہے یا پیر ہے؟ پورا بھٹا دیر ہو گیا پورا۔ احمد یار خان نے لکھا کہ ولی اللہ کو طاقت ہوتی ہے، وہ چاہے تو زمین کو یوں پکڑے یوں آسمان پہ مار دے، آسمان کو چاہے تو یوں زمین پہ مار دے۔ یہ لکھا ہوا ہے جال حق میں۔ اولیاء اللہ کو یوں طاقت ہوتی ہے۔ اور جہاں پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، لو ان لی بکم قوتاً، اولیاء کو طاقت ہوتی ہے کہ نکلے تیر کو واپس کر لیتے ہیں۔ لو ان لی بکم قوتاً او آوی الی رکن شدید، یا کوئی قبیلہ مضبوط ہوتا، پر جب یہ حالت پر پہنچے نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے یہی بتلانا تھا، زندہ پیغمبر ہے، جاگتا پیغمبر ہے، سامنے فرشتے ہیں پر پہچانا نہیں۔ تو غیب جاننے والا کون ہے؟ اور پیغمبر مشکل میں ہے اور دشمن کے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہتا ہے ان لی بکم قوتاً۔ یہ جو بابوں سے ڈراتے ہیں، فلانے بابے نے یہ کیا، فلانے نے وہ کیا، قالوا یا لوط انا رسل ربک، جب یہاں نوبت پہنچی تو وہ بول پڑے لوط پریشان نہ ہو، ہم ہی آئے ہیں ان کا انتظام کرنے کے لیے، لن یصلوا الیک، یہ تیری طرف کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، بڈھی پیچھے رہ جاسی، من الغابرین، باقی سارے چلو۔ تو حضرت لوط اتنے ان پہ تنگ تھے، فرمانے لگے کہ ان موعدہم الصبح، حضرت لوط کہتے ہیں یار صبح بڑی دور ہے، ابھی یہ کام کرو، صبح ہوتے بہت دیر ہو جائے گی، ابھی ان بے ایمانوں کو رگڑا دو ابھی۔ تو آگے کہتے ہیں الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ بے قریب فلما جاء امرنا، آ گیا ہمارا امر تو ہم نے اوپر کے تختے کو نیچے کر دیا، کیونکہ کام ان کے الٹے تھے، تو اوپر کے تختے کو نیچے جبریل آیا اور اس نے 2 انگلیوں پر پوری بستی اٹھائی، وہ آسمان کے قریب جا کے اس طرح الٹ دی، اوپر والی سائڈ نیچے اور نیچے والی اوپر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اوپر کھنگر کے پتھر منضود پے در پہ، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جو اللہ کے ہاں نام لکھے ہوئے تھے مجرموں کے، نشانی لگی تھی کہ یہ فلانے بدماش کو لگے گا، یہ فلانے کو، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ بستی ان مکہ والے ظالموں سے بعید نہیں، اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے۔ تو یہ اصل وہ واقعہ ہے جس کا قرآن بار بار حوالہ دے رہا ہے، یہاں پر بھی وہی حوالہ ہے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آ گئے فرشتے ہمارے ابراہیم کے پاس، بالبشرا، ساتھ خوشخبری کے، فرزند کی خوشخبری، قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ۔ اب دیکھو یہاں ترتیب نہیں ہے، ترتیب صرف سورہ ہود میں ہے، یہاں اجزاء کو بیان کیا جا رہا ہے، تو کہا ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو، اہل ہذہ القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین۔ یہ انا تعلیلیہ ہے اس لیے کہ بستی والے ہیں ظالمین،
بڑے شریر ظلم کرنے والے. قال ان فیہا لوطا، فرمایا بے شک اس بستی میں حضرت لوط ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا اور یجادلنا فی قوم لوط. تو یہی وہی مجادلہ ہے، اس بستی میں لوط ہیں. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کون ہے اس بستی میں، البتہ ضرور بھی ضرور ہم نجات دیں گے حضرت لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، مگر بیوی ان کی کانت من الغابرین، وہ ہوگی غابرین میں سے، پیچھے رہنے والوں سے. ولما جاءت رسولنا لوطا، پر جب آپ پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئ بسببہم، ان کی وجہ سے پریشان ہوئے، غمگین ہوئے. حزنا بسببہم وضاق بہم، اور تنگ ہوئے. قلباً ذرعاً کا معنی قلباً دل کے لحاظ سے. وقالوا لا تخف، کہا انہوں نے غم نہ کھا، ولا تحزن، اور ہمارا حزن بھی نہ کر، فکر بھی نہ کر، ہم تجھے بچائیں گے. یہ نجات کی نسبت مجازی ہے. بچانے والا کون ہے؟ تو منجو کا کیا معنی؟ یہ نجات کی بولو نسبت مجازی ہے، نسبت مجازی ہے. حقیقتاً بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر بیوی تیری وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. بے شک ہم اتارنے والے ہیں اوپر اس بستی کے رجزن، گندا عذاب آسمان سے، بما کانوا، وجہ عذاب کی، یفسقون. اب یہاں صرف یہ بتانا تھا کہ لوط پیغمبر پر امتحان ہے اور ایک بری قوم سے ان کا واسطہ پڑا. پھر انہوں نے مطالبہ عذاب کیا، تم بھی ڈٹ کے رہو جیسے لوط پیغمبر ڈٹ کے رہے. آخر میں ہم نے موذیوں کو تباہ کیا اور داعی حق کو نجات دی. اگر تم تکڑے رہ گئے تمہیں اللہ نجات دے گا اور تمہارے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے گا. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، البتہ تاکید چھوڑی ہم نے منہا اس بستی سے، آیتم بینتن، نشانی بالکل واضح. وہ واضح نشانی کیا ہے؟ سیاہ پانی جو اب بھی موجود ہے، واسطے قوم یا کے لور، سمجھنے والی کے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ ایک اور قصہ ہے اور یہ چوتھا امتحان ہے. اس امتحان میں کیا ہے کہ استہزاء، داعی حق کے مذاق اڑایا جائے گا اور اس کے ساتھ استہزاء کیا جائے گا جیسے حضرت شعیب کے ساتھ ہوا. تو چوتھا امتحان ہوگا تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے لوگ. اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے؟ یہ تو پتہ چل جائے گا. جھلے ہیں جھلے، پاگل، کبلے. اچھا بھلا ہمارے پاس تھے، ہمارے شیوخ اکابر کی طرف چھوڑ گئے، انہیں تو مسئلہ بیان کرنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں. الامان والحفی، 10 فتوے جیب میں رکھے ہوتی. مسئلہ تو ہم بے ایمان بیان کرتی، نہ پتہ چلتا ہے. مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں، کہتے ہر جمعے پہ ہم مقتدیوں کو کافر بھی بناتے ہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں لگنے دیتے. اس طرح مسئلہ بیان ہو، سمجھ بھی نہیں لگنے دیتے. بالکل اسی طرح اللہ بھی تمہیں جہنم میں ڈالے گا، تمہیں سمجھ بھی نہیں لگنے دے گا. بھئی ادھر آئے کیوں؟ تمہاری بزرگی سمیت. تو یہ آج بھی ہوتا ہے، داعی حق کے ساتھ مذاق اور مسخریاں. اور کبھی کہیں گے اچھا بس جنت کے لیے یہ 2-4 آدمی رہ گئے، باقی کوئی جنتی نہیں. ان کا فتویٰ مانے تو پھر تو 2-4 ہی جائیں گے. وہ ایک ان کا مولوی تھا، وہ کہتا تھا، پنجابی تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر یہ صوفی صاحب سو رہا ہے یا مراقبہ کر رہا ہے؟ یہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھو، اسی میں نیند آتی. تاڑنے والے بڑی دور کی نظر رکھتے.
کہیں گیا ہوا تھا بندہ نیک ہے پہلی دفعہ سویا ہے. کیا ہے بیمار ہے؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے. اچھا صحت کی وجہ سے سویا ہے یہ بھی بڑی بات ہے. ہاں کوئی نہیں مسئلہ. سونا کون سا گناہ ہے؟ یہ بھی توحید کی دلیل ہے. یہ بھی سونا بھی توحید کی دلیل کہ لاؤڈ سپیکر لگا ہو اور روح بھی اندر موجود ہو اور سانس بھی آ رہا ہے, تعلق شالق بھی نہیں, روح پورا اندر موجود ہے اور بزرگ ہے بھی بیٹھے ہوئے, اور تھوڑی دیر بعد پوچھو کوئی پتہ نہیں تو اسی سے پتہ چلا. الہ وہ ہے جو نوم سے پاک ہے. الہ سو جائے تو پکارنے والے کہاں جائے. ہاں بھائی, اور جو سوئے وہ الہ نہیں. ہاں بھائی سمجھ گئے. ہاں بھائی دیکھو فی کل شیء لہ آیا, آگے آ رہا ہے سورہ روم میں مناموں کو. بَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف. اچھا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهُمْ آیَةً بَيِّنَةً, البتہ تاکید چھوڑی ہم نے اس بستی سے آیتم بینہ, بعض نشانی. بعض نشانی کیا ہے؟ آیتم بینتن, اس کا ایک معنی لکھا ہے آپ کے پاس سیاہ پانی جو اب بھی موجود ہے, اب بھی وہاں پانی موجود ہے اور اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. سیاہ پانی ہے جو ان پہ وہ عذاب آیا اور اب تک وہ نشانی موجود ہے. اس میں نہ مچھلی رہ سکتی ہے, کوئی بھی زندہ چیز جائے تو وہ وہاں مر جاتی ہے. یہ نشانی اس وقت تک بھی موجود ہے. تو یہ معنی ہے کہ ترکنا ہاں وہ آیت آثار اب بھی موجود ہیں. آپ کے پاس کہیں ہوگا حاشیہ بھی. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر ہیں جو ابھی تک باقی ہیں, جو آسمان سے پتھر گرے تھے وہ پتھر بھی ابھی باقی ہے, اور وہ پانی بھی. ابو العالیہ وغیرہ یرجم بہا قوم من هذه الامہ, اس امت سے رجم کیا جائے گا, یہ بھی اسی کی علامت ہے. اور آثار و منازلہم الخربہ, وہ جو برباد مکان ہیں ان کے منازل مراد ہیں, یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. هو الماء الاسود على وجه الارض وكل ذلك باق, یہ سارے باقی ہیں. قرطبی کہتا ہے کوئی تعارض نہیں ہے. وہ سنگر اور کھنگر کے پتھر وہ نشانی موجود ہے, سیاہ پانی بھی موجود ہے, ان کے گھروں کے آثار اردا گرد. ایک تو ہے نا بستی الٹ گئی تھی, جو اردا گرد کے آثار ہیں, کیونکہ وہ تو ایک خاص ٹکڑا الٹا تھا جس میں وہ آباد تھے. ثم علم ان کلام الملائکہ ما لوط جرا علی نبت کلام ما ابراہیم قدم البشارۃ علی الانذار حیث قالوا. یہ نکات ہیں مفسرین حضرات کے, وہ دیکھ لینا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ, اے میری قوم, اعبد اللہ, عبادتیں کرو صرف اللہ کی. وَارْجُوا الْيَوْمَ, اور ڈر جاؤ قیامت کے دن سے. الیوم الآخرہ, یوم آخر سمجھا چکا ہوں, یوم قیامت کو یوم آخر کیوں کہتی ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ, یہ انقلاب عملی ہے, اور مت پھرو زمین میں مفسدین, فساد مچانے والے. اللہ کا حق
اور مخلوق کا حق ضائع کرنے والے، پس تکذیب کی انہوں نے، پس پکڑ لیا ان کو الرجفہ، تو رجفہ نے، فاصبحوا فی دارہم، پس ہو گئے اپنے گھروں میں، جاثمین، گرے پڑے مرے تھے۔ حضرت نلوی شاہ صاحب نے معنی کیا جاثمین، گرے پڑے مرے تھے، گھٹنوں پہ گرنے والے، یعنی خامدین، بالکل ٹھنڈے ہو گئے۔